بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا 5واں اور آخری ویلاگ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، اور صفحہ نمبر ہے 83، ویلاگ نمبر 5، ولادت باسعادت اور حیات طیبہ کے 40 سال، ولادت باسعادت، یہ ہیڈنگ ہے آج کا۔ ناظرین، اس کتاب کا نام ہے الرحیق المختوم، سیرت النبی پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ کتاب۔ مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رائٹر ہیں اس کتاب کے۔ رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کے زیر اہتمام منعقدہ سیرت نگاری کے عالمی مقابلے میں اول آنے والی عربی کتاب کا اردو ترجمہ، مولانا صفی الرحمان مبارک پوری۔ قال اللہ تعالی یسقون من رحیق مختوم، یہ لوگ سرے بمہر شراب پلائے جائیں گے۔ قال اللہ تعالی وَإِن تُطِیعُوهُ تَهْتَدُوا، اور اگر اس کی فرما برداری کرو گے تو راہ پاؤ گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وازواجہ امہات المؤمنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ویلاگ نمبر 5، ولادت باسعادت اور حیات طیبہ کے 40 سال، یہ آج کا 5واں اور آخری ویلاگ ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ نیا پانے کی چاہت میں پرانا چھوٹ جاتا ہے، تجھے اپناؤں تو زمانہ روٹھ جاتا ہے۔ مانا کہ تیری دید کے قابل نہیں ہوں میں، تو میرا شوق نہ دیکھ میرا انتظار کر۔ اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے۔ جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہیں سحر ہوئی جہاں سے گزر گیا۔ ولادت باسعادت اور حیات طیبہ کے 40 سال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں شیب بنی ہاشم کے اندر 9 ربیع الاول سن 1 ہجری، سن 1 عام الفیل، یوم دوشنبہ کو صبح کے وقت پیدا ہوئے۔ اس وقت نو شیرواں کی تخت نشینی کا 40واں سال تھا، اور 20 یا 22 اپریل 571 عیسوی کی تاریخ تھی۔ علامہ محمد سلیمان صاحب سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ اور محمود پاشا فلکی کی تحقیق یہی ہے۔ ابن سعد کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے فرمایا، جب آپ کی ولادت ہوئی تو میرے جسم سے ایک نور نکلا جس سے ملک شام کے محل روشن ہو گئے۔ امام احمد رحمۃ اللہ نے حضرت ارباز رضی اللہ بن ساریہ سے بھی تقریباً اسی مضمون کی ایک روایت نقل فرمائی ہے۔ بعض روایتوں میں بتایا گیا ہے کہ ولادت کے وقت بعض واقعات نبوت کے پیش خیمے کے طور پر ظہور پذیر ہوئے۔ بعض ایوان کسرا کے 14 کنگورے گر گئے، یعنی کنگرے گر گئے، 14 کنگورے گر گئے۔ مجوس کا آتش کدہ ٹھنڈا ہو گیا، بحیرہ سادہ خشک ہو گیا اور اس کے گرجے منہدم ہو گئے، یہی بہقی کی روایت ہے، لیکن محمد غزالی نے اس کو درست تسلیم نہیں کیا۔ ولادت کے بعد آپ کی والدہ نے عبد المطلب کے پاس پوتے کی خوشخبری بھیجی۔ وہ شاداں و فرحاں تشریف لائے اور آپ کو خانہ کعبہ میں لے جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اس کا شکر ادا کیا اور آپ کا نام محمد تجویز کیا۔ یہ نام عرب میں معروف نہ تھا۔ پھر عرب دستور کے مطابق 7ویں دن ختنہ کیا۔
ابن ہشام پہلی جلد صفحہ نمبر 159 اور 160، تاریخ خضری پہلی جلد 62 نمبر صفحہ۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ آپ مختون ختنہ کیے ہوئے پیدا ہوئے تھے۔ دیکھیے تلقیج الفہوم صفحہ 4۔ مگر ابن قیم کہتے ہیں کہ اس بارے میں کوئی ثابت حدیث نہیں دیکھی، کوئی ثابت حدیث نہیں دیکھے۔ ناظرین، آپ کو آپ کی والدہ کے بعد سب سے پہلے ابو لہب کی لونڈی صوبیہ نے دودھ پلایا۔ اس وقت اس کی گود میں چونکہ بچہ تھا، اس کا نام مسروع تھا۔ صوبیہ نے آپ سے پہلے حضرت حمزہ بن عبد المطلب کو، آپ کے بعد ابو سلمہ بن عبد الاسد مخزومی کو بھی دودھ پلائے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ ولاگ یہاں ہی کمپلیٹ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ہمارا ہوگا بنی سعد میں، یہ ہمارا نیکسٹ ولاگ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ یہ ولاگ آج کا یہاں ہی کمپلیٹ ہوتا ہے، یعنی آج کا 5واں ولاگ بھی کمپلیٹ ہو گیا۔ آج کے 5 ولاگ کمپلیٹ ہو گئے۔ چاہے بیچنے والا پورا بھارت بیچ رہا ہے، اسی کام میں حاصل اسے مہارت بیچ رہا ہے۔ چاہے بیچنے والا پورا بھارت بیچ رہا ہے، اسی کام میں حاصل اسے مہارت بیچ رہا ہے۔ ریل بک گئی، تیل بک گیا، بکا ہوائی اڈا، سب کچھ بکتا دیکھ کے خوش ہیں اپنے جے پی نڈا۔ جتنا جنتا مہنگائی کی ماری کرتی ہاہاکار، کہاں سویا ہے چوکیدار، کہاں سویا ہے چوکیدار۔ چاہے بیچنے والا پورا بھارت بیچ رہا ہے۔